فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ اب کرناٹک حکومت بھی یوگی سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی تیاری میں ہے۔ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کرناٹک حکومت ایک ایسے قانون بنانے پر غور کر رہی ہے جس سے اگر مظاہرین کسی عوامی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو انہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت کی تجویز کے مطابق عوامی املاک کو نقصان پہنچانے پر 1 لاکھ کا جرمانہ اور 5 سال قید بامشقت کی تجویز رکھی گئی ہے۔ یہ قانون ایک ایسے وقت لانے کی بات کہی جا رہی ہے جب ملک بھر میں CAA NRC کے خلاف پرزور احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس دوران کئی جگہ تشدد بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ سب حکمت عملی احتجاجات کو کچلنے کی ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ اب شہریت قانون پر عوامی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے وزیراعظم مودی نے ٹویٹر پر #انڈیا سپورٹ CAA کے نام سے ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں پھر دہرایا ہے کہ یہ کسی کی شہریت لینے کے لیے نہیں بلکہ مظلوموں کو شہریت دینے کے لیے بنایا گیا قانون ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ لوگ CAA کو لے کر اپنا سپورٹ دیں۔ اس ٹویٹ پر اعتراض ظاہر کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وزیراعظم کو ملک بھر میں لوگوں کی مخالفت نظر نہیں آ رہی یا پھر وہ ٹویٹر پر BJP IT سیل کی حمایت چاہتے ہیں۔ دہلی پولیس نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو گولی مارنے کی دھمکی دینے والے سابق پولیس اہلکار کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کی شناخت راکیش تیاگی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ دراصل اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ مظاہرین کو گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہوا سنائی دے رہا ہے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ انہیں یہ آرڈر وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اور اگر وہ گृह मंत्रालय سے आदेश आया है تو اس کی پوری پالن کی جائے گا، اس संविधान کو بچایا جائے گا، چاہے وہ بابر کے ہو، ہمایوں کے، اکبر کے، جہانگیر کے، شاہجہاں۔ اگر میرے اوپر پتھر گرا، میں بتا دیتا ہوں، اگر میرے خود کے اوپر پتھر گرا تو میں سیدھا شوٹ آؤٹ کر دوں گا، بھائی سیدھی بتا رہا ہوں۔ یا میرے پولیس کے جوان کسی کے اوپر سے پتھر گرا یا چوٹ پہنچائی گئی، میں سیدھا شوٹ آؤٹ کر دوں گا ان ویکتیوں کو۔ شہریت ترمیمی قانون اور NRC کو لے کر چل رہے ہنگامے کے دوران مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے متنازع بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں صرف وہی رہے گا جو بھارت ماتا کی جے کہے گا۔ انہوں نے NRC کا جواز پیش کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیا ہم ہمارے ملک کو دھرم شالہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی بھی بغیر روک ٹوک کے گھوم سکے۔ انہوں نے ہندو مسلم سیاست کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ صرف یہی لوگ ہندوستان میں رہیں جو بھارت ماتا کی جے کہنے کو تیار ہوں۔ دیش کو ہم دھرمشالہ بنائیں گے کیا؟ اس دیش کو جو ہے تو ایسے رہ پائے گا؟ اس وشے پہ آج چنوتی ہم کو سویکار کرنا پڑے گا، اس وچار کو سپشٹ کرنا پڑے گا۔ بھارت میں بھارت ماتا جے کہنا ہی پڑے گا، ایسے لوگ ہی رہ پائیں گے، اس کی وچار کو ہمیں سپشٹ کرنا پڑے گا۔ دہلی سمیت شمال ہندوستان میں ٹھنڈ اور سردی کے درمیان دھند سے برا حال ہے۔ ریل اور ہوائی خدمات وسیع پیمانے پر متاثر ہوئی ہیں۔ وہیں آج گریٹر نوئیڈا میں دھند سے دردناک حادثہ پیش آیا ہے جس میں دھند کی وجہ سے کار نہر میں جا گری جس سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کار پر ایک ہی خاندان کے 11 افراد سوار تھے جبکہ زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ شہریت قانون کو لے کر اب BJP کا پروپیگنڈا بھی تیز ہوتا جا رہا ہے۔ BJP آئے روز ریلیوں اور اپنے ہم نواؤں کے ذریعے جھوٹ کا پرچار زور شور سے کر رہی ہے۔ گزشتہ روز کیرل کے کنور میں کچھ اسی طرح دیکھنے کو ملا جب کیرل کے گورنر نے شہریت قانون کے مخالفین کو پاکستان کا ایجنٹ قرار دیا۔ کیرل کے گورنر عارف محمد خان نے CAA کی حمایت میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی غلط حوالہ پیش کرنے کی کوشش کی، جس دوران مشہور مورخ عرفان حبیب نے انہیں اسٹیج پر ٹوک دیا اور کہا کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد نہیں بلکہ ناتھورام گوڈسے کا حوالہ پیش کریں، جس کے بعد پروگرام میں موجود طلباء نے بھی گورنر شرم کرو کے نعرے لگاتے ہوئے ان کی سخت مخالفت کی۔ کیرل کے گورنر عارف خان نے مورخ پر ان کے ساتھ بدسلوکی کا بھی الزام عائد کرتے ہوئے ویڈیو جاری کی ہے۔ What I am going to defend if I cannot defend the law which is passed by Parliament? This is my duty. So the only thing I can say is that ignorance is not solution of any problem.
ہر بات میں بی جے پی کی ہاں میں ہاں ملانے والے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کا ضمیر ذرا سا جاگتا ہوا نظر آیا ہے۔ اقلیتی امور کے وزیر کے عہدے پر رہنے کے باوجود یو پی میں اقلیتوں پر ہو رہے پولیس کی کارروائی پر ایک لفظ نہیں بولنے والے نقوی نے میرٹھ کے ایس پی کی وائرل ویڈیو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایس پی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تشدد پولیس کی طرف سے ہو یا بھیڑ کی طرف سے ناقابل قبول ہے، لیکن کب تک ان کا ضمیر جاگتا رہے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ مختار عباس نقوی نے بیان دیا تھا کہ این آر سی اور این پی آر اور سی اے اے مسلم مخالف بالکل ہی نہیں ہیں۔ یو پی میں مظاہرین کے خلاف کارروائی کے بہانے یو پی پولیس کی غیر انسانی کرتوت کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے مظاہرے کے دوران نابالغوں کو حراست میں لے کر ان کے ساتھ بری طرح سے مار پیٹ کی ہے۔ 13 سالہ لڑکے کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ دہشت میں اب بھی ٹراما میں ہے، وہ رات میں جاگ کر ڈر کے مارے چلانے لگتا ہے۔ ایک اور نابالغ کا کہنا ہے کہ پولیس نے انہیں پانی پلا کر پیشاب کرانے کے بہانے باہر لے جا کر بری طرح پیٹا کرتی تھی، اس لیے کئی لوگوں نے پانی تک پینا چھوڑ دیا تھا۔ اسد الدین اویسی نے این آر سی اور سی اے اے کے ذریعے ہندو مسلمانوں کے مابین پھوٹ ڈالنے کا الزام وزیر اعظم نریندر مودی پر لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی ہندوستان کے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ ایسے قوانین نافذ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی خاموشی پر طنز کستے ہوئے کہا کہ آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن نتیش کمار اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، انہیں ہندوستان کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نتیش کمار ہوش کے ناخن لیں گے۔ نتیش کمار ساتھ چھوڑیں لوگوں کو، آپ بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تمہارا کے ساتھ کرنے کو تیار۔ آپ چھوڑ دو بی جے پی کا ساتھ۔ آپ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ آپ نے بہار کی تاریخ میں اپنا ایک مقام پیدا کیا، آپ کتنے نام پیدا کرو گے؟ اب دیش کے لیے بی جے پی کو چھوڑ دو نتیش کمار۔ نریندر مودی نے ایسا قانون بنایا کہ سب کو شہریت دی جائے گی سوائے مسلمانوں کو۔ میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نتیش کمار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آپ کو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ ہم نے خون نہیں بہایا اس ملک کی آزادی کے لیے۔ لکھنؤ میں پرینکا گاندھی کی کانگریس رہنما کے ساتھ اسکوٹی پر جاتے ہوئے ایک تصویر خوب وائرل ہوئی تھی، لیکن اب وہی وائرل تصویر کانگریس رہنما کے لیے سر درد بن گئی ہے۔ یو پی پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 6100 روپے کا چالان کاٹ دیا ہے۔ دراصل کانگریسی رہنما پرینکا گاندھی کو سابق آئی پی ایس افسر سے ملوانے لے جا رہے تھے، اس دوران نہ اس نے اور نہ پرینکا گاندھی نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ جے ڈی یو لیڈر پرشانت کشور نے این آر سی کو لے کر سونیا گاندھی کی خاموشی پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سونیا گاندھی اس سلسلے میں بیان جاری کریں تو اس سے وضاحت ہو جائے گی۔ دھرنے اور مظاہروں میں حصہ لینے تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کانگریس صدر کی طرف سے اب تک کوئی سرکاری بیان کیوں نہیں آیا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے انہیں یہ اعلان کروانا چاہیے کہ وہ اپنی ریاستوں میں این آر سی کی اجازت نہیں دیں گے۔ مہاراشٹر میں ادھو ٹھاکرے کابینہ میں آج توسیع کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق شیو سینا کانگریس کے 13 اور این سی پی کے 10 اراکین وزارت کے عہدے کا حلف لیں گے۔ اجیت پوار کو نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ ملنے کے بھی آثار ہیں، جبکہ آدتیہ ٹھاکرے کو بھی وزارت دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یمن میں فوجی اہلکاروں کی پریڈ کے دوران زبردست دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 9 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فوجی پریڈ متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ سیکیورٹی بیلٹ فورس کے اہلکاروں کی تھی، جو حوثی باغیوں کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دھماکہ مہمانوں کے اسٹیج کے پاس ہوا، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ العربیہ نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل حملہ حوثی باغیوں کی طرف سے کرایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن دمام میں ریاستی سلامتی کے ادارے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کی ہولناک سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ دمام میں اسٹیٹ سیکیورٹی کے اہلکاروں نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے 2 دہشت گردوں کو فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کر دیا۔ 2 مشتبہ افراد دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی دمام شہر میں چلا رہے تھے، جس کے بعد ان کا پیچھا کر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ غزہ میں گزشتہ پونے 2 سال سے اسرائیل کے خلاف جاری ہفتہ وار مظاہروں کی تحریک کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ مارچ ہر ہفتے کے بجائے ماہانہ طور پر کیا جائے گا۔ دراصل گزشتہ پونے 2 سال سے اسرائیل کی غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی، فلسطینی مہاجرین کے حق واپسی اور فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف یہ مظاہرے
کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ان مظاہرین کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں 348 فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔